الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، آج رمضان المبارک کی 21ویں رات یعنی پہلی طاق رات ہے۔ اسی مناسبت سے دو آیتیں میں آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جن کا ترجمہ اور مختصر تشریح میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، ترجمہ ہے اور زمین پر اتراتا ہوا مت چل، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اس لیے کہ تو زمین پر زور سے پاؤں رکھ کر نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ اپنے بدن کو تان کر پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، کہ تیرا یہ اترانا، برے کام تیرے رب کے نزدیک بالکل ناپسند ہیں۔ دوستو، اللہ کے نزدیک زیادہ ناپسندیدہ چیز تکبر ہے، غرور ہے، اور غرور کی وجہ سے انسان کے چلنے کا ڈھنگ بدل جائے، بولنے کا ڈھنگ بدل جائے، دیکھنے کا ڈھنگ بدل جائے، بات کرنے کا انداز بدل جائے، ناک چڑھا کر بات کرنے لگے، زمین پر پاؤں سختی سے رکھنے لگے، سینہ تان کر چلنے لگے۔ یہ غرور کی نشانی ہے، تکبر کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکبر کی بڑی مذمت فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار، جو شخص مجھ سے ان کو چھیننا چاہے تو میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سخت ناپسند فرماتے ہیں اس شخص کو جو تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اور غرور کی وجہ سے اس کی زندگی کا ڈھنگ بدل جائے، رنگ بدل جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کرنے والے قیامت کے دن چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، جن پر ہر طرف سے ذلت و خواری برستی ہوئی ہوگی۔ ان کو جہنم کے ایک جیل خانے کی طرف بھیجا جائے گا، جس کا نام جہنم کا ایک سب سے بڑا جیل خانہ، اور ان سب لوگوں سے بڑی تیز آگ چڑھی ہوگی، اور پینے کے لیے ان کے جہنم سے ان کو جہنم کے بدن سے نکلا ہوا پیپ اور لہو دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند فرماتے ہیں، اور وہ شخص اپنے نزدیک تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک اور لوگوں کی نظر میں وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ شخص خود اپنی نظر میں تو بڑا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نظر میں کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ تکبر در حقیقت شرک ہے۔ جو شخص تکبر کرتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت میں وہ شریک ہونا چاہتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ بزرگان محترم، میرے ام محترم حضرت مولانا محمد لطف اللہ صاحب مظہر رشادی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے سارے کام فرشتوں کے سپرد کر دیے، لیکن ایک کام اللہ نے اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ کیا کام ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ جو عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلند فرماتے ہیں، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو دباتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی انسان کے چلنے میں، انسان کے بولنے میں، انسان کے دیکھنے میں اس کے مال کی زیادتی کی وجہ سے، اس کے دولت کی زیادتی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اس کے چلنے میں، بولنے میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ تکبر کا علاج سادگی ہے، چھپانا ہے۔ اپنے خوبیوں کو، کمالات کو ظاہر کرنے کے بجائے اس کو چھپانا تکبر کو دور کرتا ہے۔ میرے ام محترم حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا، کل صبح ہمیں وہ حج کو جانے والے ہیں، آج شام تک ان کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ ابا جان حج میں جانے والے ہیں۔ چھپ چھپا کر نیکی کرنے والے، چھپا کر صدقہ خیرات کرنے والے، چھپا کر لوگوں میں تقسیم کرنے والے کسی کو بتاتے نہیں تھے۔ عام طور پر لوگ باتوں باتوں میں کہہ دیتے ہیں کہ جب میں 4تھی مرتبہ حج میں گیا، 5ویں مرتبہ حج میں گیا تو یہ واقعہ پیش آیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ نے 5 حج کیے؟ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ میں نے کتنے حج کیے، کتنے عمرے کیے، میں نے کتنے کانفرنسوں میں شریک ہوا، کتنے پروگراموں میں شریک ہوا۔ خود کے اپنے کارناموں کو گنانا، اپنے خوبیوں کو بتانا، اپنے خدمات کو ظاہر کرنا، یہ اللہ والوں کی شان نہیں ہے، وہ چھپاتے ہیں۔ اسی کو کہا جاتا ہے نیکی کر دریا میں ڈال۔ دریا میں ڈال کا مطلب یہ ہے کہ دریا میں جب کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ چیز گہرائی میں چلی جاتی ہے، نظر نہیں آتی۔ ایسے ہی نیکی کو بھی کرو تو دریا میں ڈالو، تاکہ آپ کے اندر عاجزی آئے، تکبر آپ کے دل سے نکلے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ جائے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنی ایک تقریر میں بتایا کہ پڑوسی ملک میں ایک شخص تھا، بہت بڑا امیر، بہت بڑا جاگیردار، زمیندار، مالدار، دولت مند، بہت زمین اللہ نے اسے دی، اتنی زمین دی، حضرت نے فرمایا کہ 3 ریلوے اسٹیشن اس کی زمین میں آتے تھے۔ ایک ریلوے اسٹیشن، اس کے بعد پھر دوسرا ریلوے اسٹیشن بھی اسی کی زمین میں، اور تیسرا ریلوے اسٹیشن بھی اسی کی زمین میں۔ کئی کلومیٹر کا سفر کر کے جانے کے باوجود اس کی زمین ختم نہیں ہوتی تھی۔ بڑا فخر تھا، سینہ تان کے چلتا تھا، اترا کے چلتا تھا، فخر کرتا تھا، اپنے محلے کے چوک پر کھڑے ہو کر لوگوں سے باتیں کرتا تھا، شیخی بگارتا تھا۔ لوگ اطراف و اکناف میں کھڑے ہوتے تھے، غریب، غربا، ضرورت مند، وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ ارے بھوکے ننگو، تم تو اس فکر میں ہو، اس پریشانی میں ہو کہ مال آئے گا کہاں سے، میں اس فکر میں ہوں کہ مال خرچ کروں گا کہاں پر، اتنا مال ہے۔ لیکن اللہ کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی، اس کا یہ جملہ پسند نہیں آیا، یہ بڑائی پسند نہیں آئی۔ حضرت دامت برکاتہم نے فرمایا کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا تو انتقال ہو گیا، اس شخص کا، اس نے ایک ہی بیٹا چھوڑا جو انتہائی اسراف کرنے والا، انتہائی بے حیا اور برائیوں میں مبتلا ہونے والا، چلتے 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 غلط کاموں میں، غلط کاریوں میں، جوا شراب میں پورے پیسے لٹ گئے، ایک ایک زمین کا ٹکڑا بکتا گیا، گھر بھی اس کا بک گیا، حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ اس کے پاس خود رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، اور اس کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ بالآخر حالت یہ ہوئی کہ جس چوراہے پر کھڑے ہو کر اس کا باپ اپنی شان جتلاتا تھا،
اسی چوراہے پر کھڑے ہو کر اس کا بیٹا کٹورا لیے بھیک مانگنے لگا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ایام کو، دنوں کو لوگوں میں بدل دیتے ہیں، چلتے چلتے کوئی غریب امیر ہو جاتا ہے، کوئی امیر غریب ہو جاتا ہے، کوئی باعزت ذلیل، کوئی ذلیل باعزت ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کے صفات میں سے ہے کہ وہ جسے چاہے دولت مند بناتے ہیں، جسے چاہے غریب کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرور کو منع فرمایا، تکبر کو منع فرمایا کہ ہماری چال ایسی نہ ہو کہ ہم زمین کو پھاڑ دینے کا ارادہ کریں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اترا کر نہ چلو زمین پر۔ اللہ والے تو نرمی کے ساتھ جھک کے چلتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ پیارے نبی چلتے تھے زمین پر، اور زمین پر مضبوط قدم جما کے چلتے تھے، اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ آپ اونچائی سے ڈھلان کی طرف اتر رہے ہوں۔ اللہ کے نبی کو چلنے میں آواز تک پسند نہیں تھی، خاموشی کے ساتھ چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ نہد شاخ پر میں و سر بر زمیں، پھلوں سے بھرا ہوا درخت، پھلوں سے بھری ہوئی ٹہنی زمین کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور جو بغیر پھل کے ہے، بغیر اخلاق کے ہے، وہ اترا کے چلتا ہے۔ اس لیے کہ غرور کسی کے دل میں ہوگا تو اس کے اثرات ظاہر ہوں گے، چلنے کی وجہ کے ڈھنگ کے بدلنے سے، بولنے کے ڈھنگ کے بدلنے سے، دیکھنے کے ڈھنگ کے بدلنے سے، اور دل پاک ہوگا غرور سے، تکبر سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی غرور و تکبر ہوگا۔ اس لیے اس آیت میں اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم اس اترا کر، غرور کے ساتھ چل کر، پاؤں کو مارتے ہوئے زمین میں چل کر نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو تم، اور نہ سینہ تان کر چلنے کی وجہ سے تمہارا قد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ جتنے ہیں اتنے ہی رہو گے، لیکن دل میں یہ ہے کہ میں فلاں ہوں اور فلاں ہوں اور فلاں ہوں۔ ایسے کئی لوگ دنیا میں آئے، لیکن ایک موت کے جھٹکے نے ساری شان، ساری شوکت کو ختم کر دیا۔ کتنے اللہ والے ہم نے دیکھے جن کے پاس دولت تھی، جن کے پاس ہنر تھا، جن کے پاس ملکہ تھا، اللہ کے نیک بندے عاجزی کے ساتھ آئے اور عاجزی کے ساتھ چلے گئے۔ اس لیے آج کی اس مختصر سی تشریح میں یہ بات ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ خاص طور پر اس موسم میں جو بیماریوں کے، کورونا کے زمانے میں کتنے لوگوں کا غرور ٹوٹا، جو ایک دن ہندوستان میں نہیں رہتے تھے، ملکوں کا سفر، ملکوں کی تجارت، ان کی ایک شان، ان کی ایک شوکت، ان کی ایک مصروفیت۔ جب بھی کسی سے فون کرو، بات کرو، نہیں میں مصروف ہوں، میں بزی ہوں، اپائنٹمنٹ لینے کے باوجود بھی وقت نہیں ملتا تھا۔ آج وہ لوگ بیکار پڑے ہیں اپنے گھروں میں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ کو کبھی دیر نہیں لگتی ہے وقت کے بدلنے کے لیے، دنوں کے بدلنے کے لیے، حالات کے بدلنے کے لیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھانا اور تکبر کو نکالنا، عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنا، عاجزی کے ساتھ چلنا، اور لوگوں سے جب پیش آئیں گے تو ہماری گفتگو سے تکبر کا احساس نہ ہو، سامنے والے کو دیکھنے کے انداز سے، بولنے کے انداز سے، چلنے کے انداز سے، بات کرنے کے ڈھنگ سے تکبر کا احساس سامنے والے کو نہ ہو تو وہ مسلمان کامیاب ہے۔ آج کی اس مبارک رات میں یہی پیغام ہے، اس کو اپنے دامن میں باندھے رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو اپنے دل میں بٹھائے رکھیں۔ اور جو لوگ ہمارے آنکھوں کے سامنے رمضان کے مہینے میں کثرت سے لوگ انتقال ہوئے، ان کے لیے ایصال ثواب کریں،
اور دعا کریں ان کی مغفرت کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، اور جو بیمار ہیں ان کے لیے دعائیں کریں تاخراتوں میں ان کی صحت کے لیے، اور اپنے اہل خانہ کی صحت کی حفاظت کریں اور گرم پانی کا استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہ کہنے سننے کو قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھروں میں رہیں اور نمازیں اپنے گھروں میں پڑھیں، تہجد اپنے گھروں میں پڑھیں، دعائیں کریں پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری امت مسلمہ کی صحت کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔